الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ آج ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس میں لیسن نمبر 13 کے بارے میں جانیں گے کہ ہم اس کو کیسے بہترین اور اچھے انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر سکتے ہیں، کیسے اس لیسن کو بہت ہی آسان الفاظ کے اندر ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایزیلی ٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بہت ہی آسان اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ایک اچھے انداز میں، آسان الفاظ کے ساتھ اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایک پراپر ایک کنسیپٹ بناتے ہیں اس کا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، تو وہ آسانی سے اس لیسن کو نہ صرف جو ہے وہ سمجھ لیں گے بلکہ ان رولز کو اپلائی کرتے ہوئے اس لیسن کو پڑھ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ لیسن 13 کا نیم کیا ہے۔ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ لیسن ٹیچ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو نیم بتانا ہے، کیونکہ ہر چیپٹر کا ایک نیم ہوتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ آج ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم تشدید کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تشدید ان کو بتائیں کہ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تشدید کیوں یوز ہوتی ہے، کس ٹائپ کا سائن ہوتا ہے جس کو تشدید بولتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 بنے گا اس سبق کا، تشدید کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشدید کیا ہوتی ہے؟ تین دندان، جس طرح یہ دیکھیں، تین دندان والی شکل، تین دانتوں والی شکل۔ اگر کسی کو تین دندان یہ سمجھ آ رہی ہے، تین دانتوں والی سمجھ آ رہی ہے، جو ان کو ایزی لگ رہی ہے، وہ ورڈز ایزی لگ رہے ہیں وہ ان کو یاد کروا دیں، نہیں تو یوں بھی کہہ لیں کہ اسمال ڈبلیو، ٹھیک ہے، اسمال ڈبلیو ٹائپ شیپ، یوں کہہ لیں۔ اب اس کو تین دندان کہہ لیں، تین دانتوں والی شکل کہہ لیں، ڈبلیو ٹائپ شیپ کہہ لیں، جو آپ کو اچھا لگے، وہ جو اسٹوڈنٹ کو ایزی لگے وہی ان کو بتا دیں۔ اچھا، ڈبلیو ٹائپ شیپ یا تین دندان والی شکل کو ہم تشدید کہتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشدد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 تھا تشدید کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 2 ہے مشدد کسے کہتے ہیں۔ اب جیسے لیسن 3 کے اندر آپ نے پڑھا تھا حرکت کیا ہوتی ہے، پھر پڑھا تھا متحرک کیا ہوتا ہے۔ لیسن 5 میں آپ نے پڑھا تنوین کیا ہے، پھر پڑھا منون کیا ہے۔ لیسن 7 میں آپ نے پڑھا جزم کیا ہے، پھر پڑھا ساکن کیا ہے۔ سیم اسی کنڈیشن کا یہ کویسچن ہے، تشدید کیا ہے، پھر آ گیا مشدد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ تشدید کیا ہے، تو ڈبلیو ٹائپ شیپ تشدید ہے۔ مشدد کیا ہے، تو جس حرف کے اوپر الف با تا سا کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ والی تشدید آتی ہے تو اس حرف کا نام مشدد، اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دیکھیں، اب یہ بہت سارے لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تشدید اس حرف کے اوپر ہے، تا کے اوپر، تو تا کا نام بن گیا مشدد۔ اب یہ سود لے لیں، سود کے اوپر تشدید موجود ہے تو سود کا نام مشدد بن گیا۔ آپ نے مطلب پراپرلی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جس حرف پر بھی تشدید آ جائے گی تو اس حرف کا نام مشدد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مزید آگے چلیں گے۔ اب دوسرا سوال گیا کہ مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تیسرا سوال بن رہا ہے اب مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ 2 مرتبہ، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر کریں۔ اب 2 مرتبہ کیسے پڑھا جائے گا کہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملانا ہے، متحرک سے مراد ہے جس کے اوپر حرکت ہوگی، مطلب کہ زبر زیر پیش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملائیں گے فرسٹ ٹائم۔ فار ایگزامپل یہ تا کے اوپر تشدید ہے نا، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ملائیں گے اس سے پہلے والے متحرک سے، تو متحرک کون سا ہے؟ حمزہ، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ اب پہلی مرتبہ ہم اس کو اس سے پہلے والے متحرک سے ملا دیا، دوسری مرتبہ اس کی جو اپنی حرکت ہوگی، جیسے تا کو آپ نے اس سے پہلے والے متحرک سے ادھر ملایا، اب اس کی اپنی حرکت کون سی؟ جو اس کے اوپر ہے زبر، تو دوسری مرتبہ اس کو اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جواب بنا؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ نون مشدد اور میم مشدد کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد سے مراد اور میم مشدد سے مراد ہے کہ جب نون کے اوپر تشدید آ جائے یا پھر میم کے اوپر تشدید آ جائے تو یہ دونوں مشدد کہلائیں گے۔ اب نون مشدد مطلب تشدید والے نون کو اور تشدید والے میم کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے غننے کی آواز کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا۔ لیسن 12 میں بھی آپ نے مطلب یہ اچھی طرح سے جانا کہ اخفا کا غنہ کیا ہوتا ہے، بٹ ادھر نون مشدد اور میم مشدد کا جو غنہ ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یہ میں آپ کو پراپرلی پریکٹیکلی انشاءاللہ ٹیچ کروں گا۔ ان رولز کو آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں پورا لیسن جو ہے وہ ود اسپیل ود آؤٹ اسپیل اور پراپرلی سارے رولز کو اپلائی کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا کہ یہ پروناؤنسیشن ہے، یہ اسپیل کرنے کا طریقہ، یہ ود آؤٹ اسپیل، ٹھیک ہے۔
اب نون مشدد اور میم مشدد کو کیسے پڑھیں گے؟ ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو اپنے ناک میں لے جانا. 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو اپنے ناک میں جاری رکھنا غنہ کہلاتا ہے. اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ایک الف مین 1 سیکنڈ. اب آگے چلیں. حروف قلقلہ جب مشدد ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ دیکھیں لیسن نمبر 11 کے اندر بھی ہم نے حروف قلقلہ پڑھے جو کہ 5 تھے، اور یہ وہی والے حروف قلقلہ ہیں، لیکن وہاں پر ان پر جزم آ رہی تھی، یہاں پر ان پر تشدید آئے گی، مطلب شد آ جائے گی. تو جب حروف قلقلہ کے اوپر تشدید آئے گی تو ان کو ہم نے تھوڑا جماؤ کر کے پڑھنا ہے. جماؤ سے مراد اسٹریس دینا ہے ان پر نا. تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا ابھی ڈیفینیشن میں تو نہیں بتا سکتا، پر پریکٹیکلی جب میں ریڈ کروں گا ان لیٹرز کو تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جماؤ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. اب آگے انہوں نے لکھا کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، مطلب زیادہ ٹائم تو وہ ایسا کریں گے بٹ ہمیشہ نہیں. ساکن حرف کو چھوڑیں گے، جو ساکن حرف ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں آپ، عین کو ایک بار سائڈ پہ کریں، یہ با، دال اور تا. اب با کون سا ہے؟ متحرک. دال ساکن. تا کون سا ہے؟ مشدد. ادھر انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلا متحرک مطلب حرکت والا، با حرکت والا آ گیا، اس کے اوپر حرکت ہے. دوسرا ساکن مطلب جزم والا، دال کے اوپر دوسرے کو جزم آ گئی. تیسرا مشدد مطلب تشدید والا، تا کے اوپر تشدید ہے. اگر اس کیٹیگری کے کچھ ورڈز آئیں گے تو اکثر مطلب زیادہ مرتبہ تو آپ اس میں سے جو ساکن حرف ہوگا نا اس کو آپ سکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ متحرک کو ڈائریکٹلی مشدد سے ملا کر پڑھیں گے، جس کی آواز ابت تم بنے گی، دال کی آواز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو مزید یہ سبق کو پڑھنے سے مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو جب آپ رولز ٹیچ کر لیں تو ان کو پڑھانے سے پہلے آپ اس بات کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھیں اور ان کی توجہ دلوائیں کہ بیٹا ان کو بتائیں کہ اس لیسن میں صرف تشدید آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس تشدیدی جو ہے وہ آپ اس پر سارا جو کنسنٹریٹ کریں. آپ اسٹوڈنٹس کو یہ توجہ دلائیے کہ بیٹا اس میں حروف مستعلیہ بھی آئیں گے، صفیریہ بھی آئیں گے، حروف قلقلہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قریب الصوت بھی آئیں گے، مطلب جن کی آوازیں ملتی ہیں، جیسے تا، اتا، اتو. یہ پر کرنے کی وجہ سے الگ ہوا، یہ باریک تھا اس لیے الگ ہوا، اور یہ پر اس لیے ہوا کہ مستعلی ہے. تو یہ چیزیں مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کی توجہ دلائیں سبق ان کو ٹیچ کرنے سے پہلے، پھر ہی وہ اچھے انداز میں اس کو لرن کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ توجہ دلوائیں گے تو بچوں کی توجہ جائے گی. وہ تو بچے ہیں، یہ تو آپ ایک مطلب آپ پر ڈیپینڈ، یہ سارا آپ پر جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ کا جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہوگا اسٹوڈنٹس اتنا اچھا لرن کریں گے. اب یہ کچھ رولز تھے، ان کو ہم ان آرڈر ون ٹائم اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں. تشدید کیا ہوتی ہے؟ 3 دندان والی شکل، 3 دانتوں والی شکل، ڈبلیو ٹائپ شیپ کو تشدید کہتے ہیں. ان تینوں میں سے جو آسان لگے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بتا دیجیے. مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو مشدد کہیں گے. کویسچن نمبر 3، مشدد حرف کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ ان میں غنہ ہوتا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ غنے کا مطلب کیا ہے؟ غنے کا مطلب آپ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز کو لے جانا 1 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہے، اب حروف قلقلہ مشدد ہوں گے، مطلب جب حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں ان کے اوپر جب تشدید لگے گی تو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ان میں جماؤ کریں گے، سٹریس دیں گے. اب کیسے دینا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں، جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر دیں سبق، اور ٹیچ کرنے یا پھر ٹیچ کرنے سے پہلے، یا پھر جب آپ نے اسٹوڈنٹس کا لیسن سننا ہے، اسٹوڈنٹ کا لیسن سننے سے پہلے آپ نے ان سے کام کروانا ہے، اور خود بھی ان کو ٹیچ کرنے سے پہلے کام کرنا ہے. دیکھیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو مشدد لیٹر ہے اس کو کیسے پڑھیں گے. وہ بتائیں گے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملائیں گے. جب وہ اتنا بولیں تو اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کو بولیں کہ متحرک کون سا ہے، وہ بتائے گا کہ حمزہ. وہ آپ اسے پوچھیں کہ یہ کیسے متحرک ہے، وہ پھر آپ کو دوبارہ بتائے گا کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. اس کے بعد پھر اس سے پوچھیں کہ سیکنڈ ٹائم کیسے پڑھیں گے، تو وہ بتائے گا کہ اپنی حرکت کے مطابق. اس سے پوچھیں کہ اس کی اپنی حرکت کون سی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی اپنی حرکت زبر ہے، زیر، پیش کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا.
اگر وہ پراپرلی آپ کو اس باریک چیزیں بھی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھ آ گئے، اور مطلب آپ وہ ایزیلی آپ اس لیسن کو لرن کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ متحرک سے کیسے ملانا ہے، متحرک ہے کون سا، اپنی حرکت کون سی ہے، تو پہلے اس کو یہ آپ اچھی طرح ٹیچ کریں، اس کو یہ سمجھائیں، پھر لیسن کو ان کو پڑھانا سٹارٹ کریں۔ اب یہ دیکھیں اس لیٹر کو کیسے پڑھنا ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی پڑھ کے سناتا ہوں۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ اب میں نے اس کو حمزہ تا زبر ات ایسا کر کے بالکل نہیں کیا، ات بس، تا زبر تا، ات تا بن گیا۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ اب آگے جو لیٹر آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کی وجہ سے پر پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ بھی ہے، اس کی وجہ سے قلقلہ کرنا ہے لیکن جماؤ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ادھر پیچھے رولز پڑھاتے ہوئے بتا رہا تھا کہ جب ہم ان قلقلہ مشدد لیٹرز کو پڑھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سٹریس دینا ہے۔ تو اب سٹریس کیسے دینا ہے؟ حمزہ تو زبر ات تو، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 11 میں ہم کیسے پڑھ رہے تھے؟ اتو، لیکن یہاں پر اس کے اوپر تشدید ہے تو جماؤ کیسے کرنا ہے؟ اتو، اتو، مطلب اتو جلدی سے نہیں، تھوڑا جما کے، اتو، ٹھیک ہے۔ پھر تو زبر تو، اتو، یہ پڑھنے کا طریقہ ہوا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ حمزہ تو زیر ات تو، تو زبر تو، ات تو۔ حمزہ تو پیش ات تو، تو زبر تو، ات تو، ات تو، ات تو، ات تو۔ مزید اگلی لائن پہ چلتے ہیں۔ اب یہ ہے زا۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھائیں گے اس حرف کو، اس کو بتائیں اس کی پہچان کہ یہ زا ہے، یہ حروف صفیریہ ہے۔ صفیریہ کا مطلب یہاں پر اس حرف کو پڑھنے سے پہلے سیٹی کی، تیز سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ توجہ دلوائیں، پھر اس حرف کے ہجے کروائیں۔ اب ہجے کیسے کرنے ہیں سنیے۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا۔ حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، عزا۔ حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، 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 ٹھیک ہے۔ اب آگے ذال آگے، تو ذال جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کریں گے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے آپ کہ دیکھیں جیسے زا پر آپ سیٹی کی آواز نکال رہے تھے، ایسے ذال پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ذال حروف صفیریہ نہیں ہے۔ اگر ذال پر بھی سیٹی کی آواز نکالیں گے تو پھر یہ زا اور ذال میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ پھر آپ نے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے اپنے کو بتانا ہے کہ کیا فرق ہے۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ذا، الذا۔ حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذا۔ حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذا۔ اب ملائیں گے، اذا، 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 ٹھیک ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب اس لیٹر کو پڑھنے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کریں کہ بیٹا ذا جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، لہٰذا اس کو پورا آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کو بتائیں گے زا کی طرح ذا پر اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ذا حروف صفیریہ نہیں ہے تو سیٹی جیسی آواز نہیں آئے گی۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ ذا زبر او، ذا زبر ذا، الذا، ٹھیک ہے۔ حمزہ ذا زیر اذ، ذا زبر ذا، اذا۔ حمزہ ذا پیش اذ، ذا زبر ذا، اذا، 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 ٹھیک ہے۔ اب سا کو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کریں گے تو آپ نے اچھی طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کی توجہ دلوانی اس بات پر کہ سا حرف صفیریہ نہیں ہے، سیٹی والا حرف نہیں ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اسا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا۔ حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا۔
حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اسا، 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 اسا۔ اب سا پر مطلب سٹی کی میں نے اسا نہیں پڑھا، اسا پڑھوں گا تو سین میں اور سا میں کیا فرق رہے گا؟ آوازیں بدلیں گی تو لیٹرز بدل جائیں گے، لیٹرز بدلیں گے تو ٹرانسلیشن بدل جائے گی۔ تو ان چیزوں کا اپنے خاص طور پہ خیال رکھوانا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے۔ اب سین ہے، صاد ہے، سین کو باریک آواز میں پڑھیں گے اور سٹی کی آواز کے ساتھ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ بیٹا اس کو آپ نے سٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، وسل ساؤنڈ آنا چاہیے، کیونکہ سین حروف صفیریہ کے 3 حروفوں میں سے ایک ہے۔ اب صاد بھی حروف صفیریہ کے 3 حروفوں میں سے ایک ہے، اس پر بھی سٹی کی آواز آئے گی، لیکن صاد ساتھ میں حروف مستعلیہ بھی ہے، یہ صفیریہ لیٹر ہے، ساتھ میں مستعلیہ بھی ہے، یہ سٹی بھی دے گا پڑھتے ہوئے اور ساتھ میں اس کو آپ نے پر بھی پڑھنا ہے۔ اب ہجے کر لیتے ہیں، ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اسا، 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 اسا۔ کلیئر ہوا؟ اب صاد، صاد صفیریہ اور مستعلیہ، موٹی آواز میں پڑھنا ہے ساتھ میں سٹی کی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حمزہ صاد زبر اوس، صاد زبر صو، الصو، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر صو، الصو، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صو، الصو، اب ملائیں گے الصو، الصو، الصو۔ کلیئر ہوا؟ اب دال ہے، دال حروف کلکلا ہے، اور یہاں پر جب کلکلا کریں گے تو مطلب کلکلا مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو جماؤ کر کے کلکلا کرنا ہے۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے کلکلا جلدی سے کیا تھا خوب ظاہر کر کے، لیکن یہاں پر تھوڑا جماؤ کرنا ہے، مکمل واضح نہیں کرنا۔ کیسے؟ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا۔ اب میں نے اس کو اد ایسے نہیں پڑھا بلکہ جماؤ کیا، ادا ایسے، ٹھیک ہے، جماؤ کروانا ہے۔ حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، ادا۔ اب دال آگے پھر کلکلا مشددہ جماؤ کرنا ہے، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، ادا، 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 ادا۔ کلیئر ہوا؟ اب داد، یہ حروف مستعلیہ ہیں لہذا پر پڑھنا ہے۔ حمزہ داد زبر اد، داد زبر دو، اد، حمزہ داد زیر اد، داد زبر دو، اد، حمزہ داد پیش اد، داد زبر دو، اد۔ اب اس کو ذرا ملا کر پڑھتے ہیں، اد، اد، اد۔ اب اگلی لائن جو ہے اس میں کاف اور قوف دونوں حروف قریب الصوت میں دونوں کی آواز مل رہی ہے، آ رہے ہیں، تو کاف باریک پڑھیں گے، قوف حروف مستعلیہ ہے، ساتھ میں حروف کلکلا ہے، اس میں اس کو ہم پر بھی پڑھیں گے، کلکلا بھی جماؤ سے کریں گے۔ تو پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو، حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا، حمزہ کاف زیر ایک، کاف زبر کا، اکا، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اکا، 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 اکا۔ اب آگے قوف آ رہا ہے، اب یہ کلکلا مشدد ہے، یہاں پر ہم نے جماؤ کرنا ہے، حمزہ قوف زبر اق، قوف زبر قو، اقو، حمزہ قوف زیر ایک، قوف زبر قو، ایک قو، حمزہ قوف پیش اق، قوف زبر قو، اقو، 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 اقو۔ تو کچھ پڑھنے کا طریقہ یوں تھا ان تمام لیٹرز کو۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ہجے کیسے کرنے ہیں، بغیر ہجوں کے کیسے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، لیٹر کو پڑھنے سے پہلے، ورڈ کو پڑھنے سے پہلے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، کون سا لیٹر صفیریہ ہے، مستعلیہ ہے، کلکلا ہے، اے ٹو زی تمام چیزیں ہم نے اس میں
ڈسکس کی، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پایا، یا آپ کو کوئی کویسچن ہے، تو واٹس ایپ نمبر یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ یہاں پر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ پلیز کال مت کیجیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس لیسن کے نیکسٹ 2 پارٹس جو ہیں آگے والے، بلکہ 3 پارٹس بنیں گے۔ لیسن تھوڑا لمبا ہے تو یہ ویڈیو بھی پہلے 20 منٹس کی ہو چکی ہے، تو وہ ویڈیوز مطلب شارٹ ویڈیوز میں ہم نے اس لیسن کو کور کرنا ہے، تاکہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کر ڈیلی لیسن کو لرن کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔